گھر میں سارا دن بور ہوتا رہا۔ شام کو امی سے پوچھ کر آنٹی کے گھر گیا، وہاں بھی کچھ خاص بات نہ ہوئی، مگر یہ خوشخبری ملی کہ صبح آنٹی نے اور نسرین نے شہر ڈاکٹر کے پاس نسرین کی نظر چیک کروانے جانا ہے۔ آنٹی نے مجھے ساتھ چلنے کا کہا، مگر میں نے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنایا۔ میں آنٹی کے گھر سے واپس آ گیا۔ صبح آنٹی نے 10 بجے شہر جانا تھا، جبکہ انکل صبح صبح ہی اپنی زمینوں پر نکل جاتے تھے اور شام کو ہی واپس آتے تھے، اور آنٹی اور نسرین کم از کم بھی 1-2 بجے سے پہلے واپس نہیں آنے والی تھی۔ میرے کان گلی کی ہی طرف تھے کہ کب ٹانگے کی آواز آئے۔ میں کب صحن میں جاتا تو کبھی کمرے میں۔ جب 9:30 بجے تو میں بیٹھک میں چلا گیا اور کھڑکی کھول کر کھڑکی کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ ریڈیو چلا کر گانے سنتے ہوئے نظر باہر کو رکھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مجھے نسرین اور آنٹی گلی سے گزرتی ہوئی نظر آئیں۔ میں جلدی سے اٹھا اور باہر کے دروازے کا ایک پٹ تھوڑا سا کھولا اور آنکھ لگا کر دیکھنے لگ گیا۔ آنٹی اور نسرین ہمارے گھر سے آگے چلی گئیں۔ میں نے شکر ادا کیا کہ کہیں ہمارے گھر ہی نہ آ جائیں، ورنہ مجھے ان کے ساتھ جانا پڑنا تھا۔ میں نے 5-10 منٹ مزید انتظار کیا اور پھر صحن میں آ گیا۔ امی کو باہر چوک میں جانے کا کہا تو امی نے 2000 نصیحتیں کی، پھر مجھے باہر نکلنے کی اجازت ملی۔ میں سیدھا چوک کی طرف گیا کہ کہیں آنٹی لوگ واپس ہی نہ آ گئے ہوں یا پھر ابھی چوک میں ہی نہ کھڑی ہوں، مگر میری خوش قسمتی کہ وہ تانگے میں جا چکی تھی۔ میں نے دوسرے تانگے والے سے کنفرم کیا اور واپس آنٹی کے گھر کی طرف آ گیا۔ عظمیٰ جو میرے دھکے سے پیچھے جا گری تھی بولی، یاسر میں بے قصور ہوں، میری ایک دفعہ بات تو سن لو۔ میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سنی، ایسے میں تمہیں نہیں جانے دوں گی جب تک تم میری بات نہیں سنو گے۔ مجھے بس ایک موقع دے دو، اس کے بعد جو تمہارا دل کرے وہ کرنا، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ عظمیٰ کی حالت دیکھ کر مجھے ترس بھی آنے لگ گیا، جیسے وہ میرے پیر پکڑے گڑ گڑا رہی تھی، بلبلا رہی تھی۔ بالآخر میں نے کہا، ہاں کرو بکواس، کیا کرنی ہے، بولو جھوٹ کیا بولنا ہے، بناؤ نئی کہانی کیا بنانی ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، اب میں تمہارے مکر میں نہیں آؤں گا۔ عظمیٰ بولی، یاسر بس ایک دفعہ میری بات سن لو، پھر تم یقین کرنا یا نہ کرنا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مگر میں تمہیں سچ بتا کر اپنے دل سے یہ بوجھ ہٹانا چاہتی ہوں۔ تم جو سزا میرے لیے تجویز کرو گے میں ہنس کر قبول کروں گی، نہ یقین کرو گے تو مجھے پھر بھی دکھ نہیں ہوگا، مگر میرا ضمیر مطمئن ہو جائے گا، میرے دل پر سے پہاڑ ہٹ جائے گا جس کے بوجھ کی وجہ سے ہر وقت میرا سانس رکتا ہے اور میں اندر ہی اندر سے صبح و شام مرتی جا رہی ہوں۔ میں تھوڑا سا نرم ہوا اور بولا، ہاں بتاؤ کیا بتانا ہے۔ عظمیٰ کھڑی ہوئی اور بولی، چلو ادھر چارپائی پر بیٹھو بتاتی ہوں۔ میں نے کہا، ادھر بتاؤ۔ یاسر جب میں اسد کے ساتھ کار میں گئی تھی تو اسد نے اچانک کار ایک سنسان راستے کی طرف موڑ لی۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے اس سے پوچھا بھی کہ ادھر کدھر جا رہے ہیں، مگر اس نے مسکے لگا کر مجھے مطمئن کر لیا۔ میں اس کی باتیں سن کر پھر بھی اندر سے گھبرا رہی تھی، مگر پھر بھی خود پر کنٹرول کرتے ہوئے میں نے اسد سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح، اس طرف کیوں جا رہے ہو؟ تو اسد ہنستے ہوئے بولا، ڈر گئی نا؟ میں نے کہا، نہیں اسد، اگر ڈرتی ہوتی تو تمہارے ساتھ آتی ہی نہ۔ اسد بولا، تو پھر گھبراؤ مت۔ اتنی دیر میں اسد نے کار کو سڑک سے اتار کر ایک کچے راستے کی طرف موڑ دیا اور کچھ آگے جا کر ایک پرانی سی حویلی نظر آنے لگ گئی۔ بس اس کے آگے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں بڑے غور سے عظمیٰ کی بات سن رہا تھا۔ عظمیٰ ایک دم اونچی اونچی رونے لگ گئی۔ میں جو پہلے اس کی یہ سب باتیں سن چکا تھا تو میں جھنجھلا کر غصے سے بولا، بس یہ وہی بکواس سنانی تھی جو پہلے بھی سنا چکی تھی، اور میں مارے حیرت کے سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھی جا رہا تھا۔ مجھے ایک دم ہوش آیا اور میں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ عظمیٰ سے پوچھا، عظمیٰ تم نے مجھ سے پہلے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ عظمیٰ بولی، یاسر وہ بڑا خطرناک بندہ ہے، میں ڈر گئی تھی کہ کہیں تم اس کے ساتھ لڑنے نہ چلے جاؤ، اور مجھ میں یہ سب بتانے کی ہمت بھی نہ تھی۔ یاسر مجھ پر بہت ظلم کیا ہے ان لوگوں نے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، کیا تم کو راستہ یاد ہے کہ اس کا ڈیرا کس طرف ہے؟ عظمیٰ بولی، یاسر مجھے یاد ہے مگر میں تمہیں بتاؤں گی نہیں۔ میں نے چیخ کر عظمیٰ کو کہا، بکواس بند کرو اور جو میں نے کہا ہے اس کا جواب دو۔ عظمیٰ میرے سخت رویے سے بہت زیادہ سہم گئی تھی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، یاسر وہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، تم پلیز بھول کر بھی اس حویلی کی طرف مت جانا۔ میں نے کہا، تم اس بات کو چھوڑو، مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے، تم بس مجھے وہ راستہ سمجھا دو کہ کس طرف ہے، باقی میں اسے خود ڈھونڈ لوں گا، اور جو تمہارے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ برا نہ کیا تو میں بھی اپنے باپ کا بیٹا نہیں، اور اس اسد کو اب حساب برابر کرنا پڑے گا، جو اس نے کیا ہے اس کا حساب چکتا کرنا پڑے گا۔ اب یہ روز جیے گا اور روز مرے گا،
عظمیٰ کے ساتھ مجھے دلی ہمدردی ہو گئی تھی۔ اس کی بس یہی غلطی تھی کہ لالچ میں آ کر اسد کے چنگل میں پھنس گئی اور اس کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا۔ عظمیٰ کچھ دیر انکار کرتی رہی، مگر جب میں نے زیادہ سختی کی تو اس نے مجھے سارا ایڈریس سمجھا دیا۔ میں نے اسے حویلی کے اندر کا سارا نقشہ بھی پوچھ لیا اور کتنے افراد ہیں وہ بھی پوچھ لیا، اور عظمیٰ کو چھوڑ کر میں اپنے گھر آ گیا۔ عظمیٰ کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا اس کی باتیں میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ میں رات دیر تک جاگتا رہا اور اسد اور اس سے بدلہ لینے کا سوچتا رہا۔ اس کے بارے میں پلاننگ کرتا رہا۔ زوفی میرے دماغ سے نکل چکی تھی۔ رات کو بستر پر لیٹا سوچتے سوچتے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ صبح لیٹ اٹھا اور امی سے بڑی مشکل سے اجازت لے کر شہر کی طرف چل دیا۔ جب میں نہر پر پہنچا تو ادھر ہی بیٹھ گیا اور بس ایسے ہی ادھر ادھر کی سوچتا رہا۔ جب مجھے 2 گھنٹے ادھر ہی بیٹھے ہوئے تو میں اٹھ کر شہر کی طرف چل دیا۔ شہر پہنچ کر میں سیدھا جنید کی طرف گیا۔ دکان کے باہر کھڑے ہو کر میں نے جنید کو آواز دی تو جنید مجھے دیکھ کر خوشی سے چھلانگے لگاتا ہوا میری طرف آیا اور آتے ہی مجھے گلے لگا کر بڑی گرم جوشی سے ملا اور مجھے دکان کے اندر آنے کا کہا، مگر میں نے اسے منع کرتے ہوئے اس سے اس دن کی معذرت کی کہ میری وجہ سے تمہارے گھر والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنید بولا، کمال ہے یار، ایک طرف مجھے یار کہتے ہو، دوسری طرف ایسی باتیں کرتے ہو۔ کچھ دیر ہم کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ جنید نے بتایا کہ شاہین مارکیٹ کے مالک نے نسیم کو دکان خالی کرنے کا کہہ دیا ہے اور اسے 1 مہینے کا نوٹس بھی دے دیا ہے۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اسے بھی احساس ہو کہ کیسے کسی کی روزی میں ٹانگ مارتے ہیں۔ کچھ دیر مزید باتیں کرنے کے بعد جنید سے اجازت لے کر زوفی کی طرف چل پڑا۔ جنید نے مجھے منع بھی کیا کہ ابھی ادھر نہ جاؤ۔ بازار میں داخل ہوتے ہی مجھے عظمیٰ بھول گئی اور زوفی کو دیکھنے کی بے چینی بڑھ گئی۔ میں چلتا ہوا شاہین مارکیٹ پہنچا تو مارکیٹ میں کسٹمرز کا کافی رش تھا، تو اس لیے میری طرف کسی کا دھیان نہ پڑا۔ ادھر ادھر کے دکاندار اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے چلا گیا اور پارلر کے دروازے پر دستک دی تو کچھ ہی دیر بعد پردہ سرکا اور وہی لڑکی نمودار ہوئی اور اسی وقت وہ پردے کے پیچھے غائب بھی ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد زوفی دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا اور حال احوال اور گلے شکوے کے بعد بولی، اندر کسٹمرز ہیں، تم تھوڑی دیر رکو، میں آتی ہوں اور گھر چلتے ہیں۔ میں بھی اس کی مجبوری کو سمجھ کر رک گیا، باہر کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگ گیا۔ میں نے کہا وہ کسٹمر، زوفی مجھے چلنے کا کہا۔ میں زوفی کے ساتھ باہر نکلا اور ہم نے کچھ آگے جا کر رکشہ لیا اور زوفی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کچھ خاص بات نہ ہوئی۔ گھر پہنچ کر زوفی نے ڈور بیل دی تو ماہنور ماہی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر ماہی کافی خوش ہوئی اور کافی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ زوفی نے ماہی سے امی کا پوچھا تو ماہی نے بتایا کہ امی سوئی ہوئی ہیں، لڑائی میں اتنی معمولی سی چوٹ تو لگ ہی جاتی ہے۔ زوفی دروازے کے پاس گئی